شیعہ حضرات اپنے حق پر ہونے کے لیے صرف ایک آیت پیش کر دیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدہ امامت کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے، مسلمان ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی عقائد کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اس کا بھی پھر ذکر ہونا چاہیے کہ یہ 12 امام ہیں، ان کی اطاعت بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کا قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا کئی جگہ پر قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی جگہ پر فرمایا ہو کہ یہ 12 ائمہ ہیں، ان کے یہ نام ہیں اور ان کی اطاعت بھی اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور وہ آیت واضح اس بات پر دلالت کرتی ہو۔ اگر آیت نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے، تو پھر ایک صحیح مرفوع حدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہیے جس میں یہی بات ہو کہ یہ 12 ائمہ ہیں، یہ معصوم ہیں، ان کی بات ویسے ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ ان کی بات بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی بات، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حجت ہے، اسی طرح ان لوگوں کی بات بھی حجت ہے۔ یہ 12 امام ہیں، ایسی کوئی ایک صحیح حدیث دکھا دیں تو میں پھر ان کے اسی سوال کے جواب کی وجہ سے ان کا دین اثنا عشری قبول کر لوں گا، اور 12 امام ہیں کیونکہ، تو جو شخص 12 اماموں کی دلیل دے دے گا اس کے لیے 12 لاکھ کا انعام بھی دے دوں گا۔ ان کا مذہب بھی قبول، 12 لاکھ انعام بھی، صرف یہی ایک ثبوت یا قرآن مجید میں سے ہو ان کے 12 ائمہ کے نام اور ان کی اطاعت اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یا پھر ایک حدیث مرفوع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 ائمہ کے نام اور ان کی اطاعت اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ایک صحیح حدیث، مرفوع حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے ثابت کر کے دکھائیں، تو پھر ان کی ہر بات قبول ہوگی، ان کا مذہب بھی سچا، ان کے لیے انعام بھی پکا۔ اگر نہیں ہے تو پھر حقیقتاً یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ بنیاد ہی اسی عقیدے پر ہے۔ جب یہ عقیدہ جھوٹا تو سب کچھ جھوٹا، پھر بات کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔